بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 16۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، علم بلاغت بذات خود تین علوم پر مشتمل ہے: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ علم معانی کے بارے میں ہے، دوسرا علم بیان پر مشتمل ہے اور تیسرا علم بدیع سے متعلق ہے۔ بنیادی طور پر جو مقدماتی ابحاث تھے وہ ختم ہو گئے۔ آج سے جو ہماری گفتگو ہے وہ بذات خود ان تین علوم بلاغت میں سے علم معانی کے بارے میں ہے، اور آج سے ہم اس علم کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے صاحب کتاب ایک مقدمہ لے کر آتے ہیں، جس طرح کہ ہر علم میں پہلے ایک مقدمہ بیان کیا جاتا ہے جس میں اس علم سے متعلق اہم معلومات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طالب علم اس علم کے اصل ابحاث میں وارد ہوتا ہے۔ مقدمے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس علم کے موضوع، تعریف، غرض و غایت کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور ایسی چیزیں کہ جو اس علم سے پہلے سیکھنا ضروری ہے، البتہ وہ اس علم کا حصہ ہوتی نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب مقدمے میں اس طرح کی چیزیں لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر علم معانی کے ابحاث سے بحث شروع کی ہے۔ ہر علم سے پہلے ہمیں اس علم کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف ہونا چاہیے۔ مثلا اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اسی طرح اس علم کا غرض و غایت کیا ہے۔ ہم اگر اس علم کو سیکھیں تو ہمیں اس علم کی سیکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس علم سے متعلق اس علم کی جو تاریخی پس منظر ہے اس بارے میں بھی اگر ہم تھوڑا بہت سیکھیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، تشویق کا سبب ہے۔ مثلا وہ علم کس نے وضع کیا، کون کون سے اہم مسائل تھے کہ جن سے اس علم میں پہلے بحث کی گئی، اور بعد میں پھر کون کون سے مسائل اس علم کے اندر اور ابحاث شامل ہوتے گئے۔ اس بارے میں بھی اگر ہمیں مختصراً پتہ ہو تو اس علم سے متعلق تشویق کا سبب ہے یہ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں علم معانی کی تعریف کی طرف، تو فرماتے ہیں کہ وہ اصول و قواعد کہ جن کے ذریعے سے ہم کلام عربی کی احوال یعنی حالت و کیفیت کو سمجھ سکیں، تاکہ ما فی الضمیر یعنی مطالب کو اس کلام کے ذریعے سے پہنچائیں جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ اس علم سے پہلے ہم دو اور علوم پڑھ چکے ہیں، علم صرف پڑھ چکے ہیں اور علم النحو پڑھ چکے ہیں۔ علم الصرف کا کیا کام ہے؟ علم الصرف کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں صیغے دیتا ہے، صیغہ سازی کرتا ہے۔ علم النحو کا کام کیا ہے؟ علم النحو کا کام یہ ہے کہ وہ کلام بناتا ہے۔ اب ہمارے پاس تیسرا علم ہے علم معانی۔ علم معانی کا کام کیا ہے؟ علم معانی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ کہاں پر کیسا کلام لے کر آنا ہے، کس مقام پر کیسی گفتگو کرنی ہے۔ یہ کام ہے علم معانی کا، اور وہی کلام فصیح و بلیغ ہوتا ہے کہ جو موقع و محل کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کلام موقع و محل کے مطابق نہ ہو، سچویشن کے مطابق نہ ہو، تو وہ کلام فصیح و بلیغ شمار نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر اس تعریف میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اصول و قواعد کہ جن کے ذریعے سے ہم کلام عربی کی احوال یعنی حالت و کیفیت کو سمجھ سکیں۔ اب ہم جو کلام عربی ہے اس کی جو مختلف قسم کی حالتیں ہیں، مثلا الفاظ عربی کو جب آپ ملاتے ہیں
تو مختلف قسم کے جملے وجود میں آتے ہیں، مختلف قسم کے سٹرکچرز وجود میں آتے ہیں۔ ان کا سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ ما فی الضمیر یعنی جو مطالب ہم مخاطبین تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کو اس کلام کے ذریعے سے پہنچائیں جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ اب تھوڑا سا آسان انداز میں بتاتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ زید قائم، یہ ہمارے پاس ہے کلام عربی، عربی الفاظ مل گئے ہیں، ان سے یہ کلام بنا ہے۔ اب علم النحو نے تو کلام بنا دیا، علم النحو نے ہمیں بتا دیا کہ زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، اور یہ اسناد تام ہے، کلام ہم نے آپ کو دے دیا بس۔ اب آگے ہمیں علم معانی بتائے گی، آگے کام علم معانی کا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہاں پر ہم اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کلام عربی کو کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، کہاں پر استعمال نہیں کر سکتے، کس مقام پر ہم اس جملے کو استعمال کریں گے تو اچھا ہے، کس مقام پر ہم اس جملے کو استعمال کریں گے تو اچھا نہیں ہے۔ تو کلام عربی کی حالت و کیفیت کو جاننا اور سمجھنا یہ ہے علم معانی۔ علم کلام نے ہمیں مختلف جملے دے دیے ہیں، علم کلام نے ہمیں مثلا ایسے جملے بھی دیے ہیں جن میں الفاظ کم ہیں لیکن ان جملوں کے مطالب بہت زیادہ ہیں، ایجاز۔ علم نحو نے ہمیں ایسے جملے بھی دیے ہیں، معذرت علم نحو، علم کلام نہیں، علم نحو نے ہمیں ایسے جملے بھی دیے ہیں کہ مثلا جن میں مطالب کم ہیں لیکن ان جملوں کے اندر الفاظ زیادہ ہیں۔ علم النحو نے ہمیں ایسے جملے بھی دیے ہیں کہ مثلا جتنے الفاظ ہیں اتنا ہی اس جملے کا مطلب بھی ہے، معنی بھی ہے، جتنے الفاظ اتنے مطالب۔ مختلف قسم کی جملے علم النحو نے ہمیں دے دیے ہیں، آگے ہمیں کون بتائے گا کہ کس قسم کی جملے کو کہاں پر لے کر آنا ہے، کس موقع و محل میں کیسے کلام کرنی ہے، یہ کام ہے علم معانی کا، یہ ہمیں علم معانی بتائے گا۔ علم معانی ہمیں بتائے گا کہ اگر صورت مدح کی ہے، کسی کی تعریف کرنی ہے، موقع و محل یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرو، سچویشن یہ ہے، تو وہاں پر آپ طولانی عبارات لے کر آئیں، وہاں پر آپ زیادہ القابات استعمال کریں، یعنی کلام الفاظ زیادہ لے کر آئیں، مطالب کم ہو، مطلب اتناب سے آپ کام لیں۔ اگر کہیں پر مثلا کوئی انسان ہے، وہ مریض ہے، اس کا دل تنگ ہے، وہ پریشانی کی صورت میں ہے، تو علم معانی ہمیں بتائے گی کہ بھئی یہاں پر طولانی کلام کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سا کلام کرو، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری حالتیں ہیں جو بعد میں آئیں گی۔ مثلا ایک اور مثال دیتے ہیں، اگر جو آپ کا مخاطب ہے اسے کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ خالی وہ ذہن ہے بیچارہ، تو بس آپ اس تک خبر پہنچائیں، بات ختم۔ لیکن اگر وہ متردد ہے، وہ تشویش کا شکار ہے، تو علم معانی ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر تاکید سے کام لیں۔ اگر وہ بالکل منکر ہے، آپ کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو وہاں پر آپ تاکید در تاکید، ایک تاکید بھی نہیں، دو بھی نہیں، کئی تاکیدیں لگائیں۔ اگر وہ بالکل کلام کا مثلا انکاری ہے، تو یہ چیز ہمیں کون بتائے گا کہ کہاں پر کیسی کلام کرنی ہے، یہ ہمیں علم معانی بتائے گا۔ علم معانی ان اصول و قواعد کا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کلام عربی کی حالت و کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جملے خبریہ ہے، یہ جملے انشائیہ ہے، جملے خبریہ کو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، پھر آگے جا کر ہم کون سے اور معانی جملے خبریہ کے ذریعے سے سامع تک پہنچا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ہم اس علم میں کیوں سیکھتے ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ ہم اپنا ما فی الضمیر، جو مطالب ہم مخاطبین تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو اس کلام کے ذریعے سے پہنچائیں جو مقتضی حال کے مطابق ہو، جو سچویشن اور موقع و محل کے مطابق ہو۔
تعریف کے بعد مرحلہ آتا ہے موضوع کا. تو علم معانی کا موضوع ہے الفاظ عربی کی کیفیت کا جاننا، یا آپ یہ کہیں کہ کلام عربی کی کیفیت کا جاننا. الفاظ عربی یا کلام عربی. یہاں الفاظ عربی سے مراد مفردات عربی نہیں ہے، بلکہ الفاظ عربی سے مراد یعنی جب چند عربی زبان کے الفاظ ملیں اور وہ ایک جملے اور کلام کی صورت اختیار کرے، وہ الفاظ عربی کے جن کے درمیان اسناد پایا جاتا ہو ان کا جاننا ضروری ہے. کہ مثلا کبھی کبھار جب عربی الفاظ مل جاتے ہیں تو جملہ خبریہ بن جاتا ہے، زید قائم. کبھی کبھار جب عربی الفاظ مل جاتے ہیں تو جملہ انشائیہ بن جاتا ہے. اسی طرح مثلا کبھی جملہ فعلیہ بن جاتا ہے تو کبھی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو یہ جو مختلف سٹرکچرز اور کیفیات و حالات جو ہمارے سامنے کلام عربی کی آ رہے ہیں، ان کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ متکلم اپنی معافی ضمیر کو ان الفاظ کے ذریعے سے مقتضی حال کے مطابق پہنچائے. یعنی متکلم ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے معافی ضمیر کو پہنچائے کہ جو مقتضی حال کے مطابق ہو. اب آتے ہیں کہ اس علم کا واضح کون ہے. جب آپ کتاب میں دیکھتے ہیں تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو واضح ہے وہ عبدالقاہر جرجانی ہے. عبدالقاہر جرجانی، یا جب آپ تاریخ عربی ادب پڑھتے ہیں مختلف کتابیں تو اس میں آپ کو عبدالقاہر جرجانی کے علاوہ ایک اور نام ملے گا، سراج الدین ابو یعقوب یوسف سکاکی. ان دو شخصیات کو علم معانی کے واضح کے طور پر جانا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبدالقاہر جرجانی نے سب سے زیادہ علم معانی سے متعلق جو مسائل تھے، جو ابحاث تھے، ان سے بحث کی ہے. اور جو سراج الدین ابو یعقوب یوسف سکاکی ہیں، انہوں نے جو مختلف علوم عربی تھے ان کو ایک سٹرکچر دیا ہے. ان میں سے ایک علم معانی بھی ہے کہ جس کو اس نے ایک سٹرکچر دیا ہے مفتاح العلوم میں. لیکن اگر آپ ان کے زمانے سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو علوم عربی کا جو موجد ہے اور جو علوم عربی کا بانی سمجھا جاتا ہے وہ شیعہ اہل سنت تمام محققین کے نزدیک متفق علیہ حضرت علی علیہ السلام ہے. ابن حجر عسقلانی اہل سنت کے معروف و مشہور عالم دین ہیں. ان کی کتاب ہے الاصابہ کے نام سے، غالباً الاصابہ فی معرفت تمییز صحابہ، اس طرح ان کا ایک کتاب ہے اس نام سے، الاصابہ کے نام سے مشہور ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اول من وضع العربیت ونقط المصاحف ابو الاسود وقد سئل امن نهج له الطريق فقال تلقيته عن علی ابن ابی طالب. جس نے سب سے پہلے علوم عربیہ وضع کیے اور قرآن پر نقطے لگائے وہ ابو الاسود تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ طریقہ کس سے سیکھا ہے، تمہیں یہ چیزیں، یہ علوم کس نے سکھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل کیا ہے. مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے علوم عربیہ کی جو بیسک چیز ہے، جو موضوع ہے، یعنی کلمہ اور کلام، اس بارے میں ابو الاسود دؤلی کو معلومات دی ہیں. کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، پھر کلمے کی جو 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس بارے میں جو معلومات ہیں سب سے پہلے وہ مولا علی علیہ السلام نے دیے ہیں. اور لازم سی بات ہے جتنی بھی علوم عربیہ ہیں ان کا موضوع یا کلمہ ہے یا کلام ہے یا کلمہ کلام دونوں ہیں، جو بھی ہیں جس لحاظ سے بھی ہے تو موضوع تو وہی ہے نا، یا کلمہ ہے یا کلام ہے، فقط لحاظ تبدیل ہے. تو اب جس لحاظ سے بھی انسان کلمہ اور کلام سے بحث کرے، کوئی نیا علم وجود میں آئے تو اس کا بنیاد تو مولا علی علیہ السلام نے رکھا ہے نا. بس یہ ہے کہ اس علم کا یعنی علوم عربی کا ایک اور شاخ آپ کہہ دیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جو بنیاد رکھا اس سے کچھ اور شاخیں بھی ہمارے لیے نکلیں. تو لہٰذا جو بنیادی واضح ہے وہ
مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت کا نام آتا ہے ابو عثمان عمر ابن بحر، جس کو جاحظ بھی کہا جاتا ہے، جاحظ بصری۔ اس نے ایک کتاب لکھی اسی موضوع سے متعلق، علم معانی ہی کے موضوع سے متعلق، جس کا نام ہے البیان و تبیین۔ سب سے پہلی کتاب جو علم معانی سے متعلق لکھی گئی تھی وہ ابو عثمان عمر ابن بحر جاحظ بصری نے لکھی ہے، البیان و تبیین کے نام سے۔ لیکن اس کتاب میں اتنے زیادہ معلومات نہیں تھے جتنی معلومات اس علم سے متعلق عبد القاہر جرجانی نے دیے، یا مثلا جو معلومات اور جو سٹرکچر یوسف سکاکی نے اس علم کو دی، جس کی وجہ سے ان دو شخصیات کو واضح کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن ان دو شخصیات سے پہلے بھی اس علم کے اوپر بعض افراد نے کام کیا تھا، جس طرح کہ مثلا جاحظ ہے، اور جو بنیادی شخصیت ہے کہ جس نے علوم عربی کی بنیاد رکھی وہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ ایک کتاب ہے جناب سیوطی کا بہجت المرضیہ کے نام سے، جلال الدین سیوطی کا کتاب ہے، جو ابن مالک کی الفیہ کی شرح ہے، شیعہ مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے بعض مدارس میں۔ وہ جب شرح کرتے ہیں کلامنا لفظ مفید کستقم واسم و فعل ثم حرف الکلم، جب وہ اس بات کی شرح کرتے ہیں کہ کلمے کی مثلا 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک اتھینٹک تقسیم ہے، اور یہ وہ تقسیم ہے کہ جو اس علم کے مبتکر نے کی ہے، اس فن کے مبتکر نے کی ہے، اور وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہٰذا جتنی بھی علوم عربیہ ہے یا مثلا تجوید ہے، قرات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی بنیاد مولا علی علیہ السلام نے رکھی۔ اس کے علاوہ جو علوم اسلامیہ ہیں، علوم اسلامی سے متعلق بھی اگر ہم دیکھیں، علم رجال کی بنیاد مولا علی علیہ السلام نے رکھی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 208 میں علم رجال کی بنیاد رکھی۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ انہوں نے باقاعدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرنے والوں کی ایک تقسیم بندی کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرنے والوں کی یہی 4 ہی قسمیں ہیں، کوئی 5واں نہیں ہے، یعنی ایک اتھینٹک تقسیم بندی کر کے علم رجال بھی ہمارے حوالے کر دی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے علوم سے متعلق، جو مثلا علوم قرآنی سے متعلق، شان نزول سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو مولا علی علیہ السلام نے ہی ان چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ خود سب سے پہلے تفسیر جو لکھی گئی ہے وہ بھی مولا علی علیہ السلام نے ہی تو لکھی تھی۔ اب ہم آتے ہیں علم معانی سیکھنے کے فائدے۔ لازم سی بات ہے، ایک علم جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ورنہ پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا اس علم کے پڑھنے کا، اگر ہمارے لیے اس کا فائدہ نہ ہو۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعجاز القرآن کی معرفت ہم حاصل کریں۔ کئی لحاظ سے قرآن مجید اعجاز رکھتا ہے۔ اعجاز یعنی یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس نے لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ مثلا علم کے لحاظ سے بھی قرآن مجید نے لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ جو علم قرآن مجید میں پایا جاتا ہے ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ اسی طرح بیان کے لحاظ سے بھی، انداز کلام کے لحاظ سے بھی، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی قرآن مجید نے لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کو چیلنج دیا ہے کہ تم اس طرح کا کلام لے کر آؤ۔ اس دور میں عربوں کے ہاں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، شعراء کو اور ادباء کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، لیکن اس زمانے میں کہ جب عربوں کے اندر فصاحت و بلاغت عروج پر تھی اور یہ دور ہی ایسا تھا، اسی دور میں جب قرآن مجید آیا تو قرآن مجید کا مقابلہ کسی نے بھی نہیں کیا، سب عاجز ہو گئے قرآن مجید کے سامنے۔ اسی طرح قرآن مجید کی دقیق و لطیف معانی و مفاہیم کا سمجھنا، قرآن مجید کی جو دقیق و لطیف معانی اور مفاہیم ہیں ان کا سمجھنا بھی علم معانی کے بغیر ہمارے لیے مشکل ہے۔ بعد میں مختلف مثالیں آئیں گی کہ ان میں علم معانی کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی روایات میں موجود دقیق و لطیف مطالب و مفاہیم کا سمجھنا۔ لازم سی بات ہے، قرآن مجید بھی فصیح و بلیغ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے یا جو ائمہ اہل البیت علیہم السلام کا کلام ہے تو ان میں بھی بہت زیادہ فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی جو خطبات ہیں، اسی طرح جو اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ہیں، دعائے عرفات، دعائے کمیل، باقی جو مختلف دعائیں ہیں، ان کی جو خطبات ہیں، تو ان جیسے خطبات ہمیں کہاں ملیں گے؟
عربی کلام میں تو، عربی ادب میں تو ان جیسا کوئی کلام ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ان کو مان رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی حقیقت شناس ہیں، حقیقت پسند ہیں، وہ شیعوں میں سے ہیں یا اہل سنت میں سے ہیں، وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ عربی ادب کی تاریخ کے نام سے کتاب ہے، اس میں جملات لکھی ہوئے ہیں کہ سلف و خلف میں سے علی جیسا کوئی فصیح و بلیغ عالم اسلام کے اندر پھر کبھی پیدا نہیں ہوا۔ کلام عرب میں فصاحت و بلاغت کے اسرار و رموز سمجھنا۔ اب لازم سی بات ہے کہ کلام عرب میں فقط قرآن مجید تو فصیح و بلیغ نہیں ہے، ہاں اس کے اعجاز تک دوسرا کلام نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یا مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل البیت جتنی فصاحت و بلاغت کسی اور کے کلام میں نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام بھی رکھا جائے، باقی علماء کا، ادباء کا کلام بھی رکھا جائے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کسی موضوع پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بات دی ہیں یا انہوں نے کچھ بولا ہے تو وہ کچھ اور ہے، اور اگر کسی اور نے بولا ہے، مثلا باقی ادباء یا شعراء نے بولا ہے، اسی مطلب کو بیان کیا ہے، تو اگرچہ وہ فصیح و بلیغ ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ کلام عرب فصیح ہی نہیں ہے سوائے قرآن کے اور روایات کے، ایسا بھی نہیں، بلکہ کلام عرب میں بھی فصاحت و بلاغت ہے۔ جو اشعار ہیں، جو نثر ہے عربی کا، تو اس میں بھی تو اسرار و رموز ہیں، اس میں بھی تو لطیف اور دقیق نکات ہیں کہ جن کا سمجھنا علم معنی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کلام جدید اور کلام ردی میں فرق کرنا، یعنی وہ کلام کے جو بہترین ہو وہ، اور وہ کلام کے جو فصاحت و بلاغت سے خالی ہو، اس میں فرق کرنے کے لیے بھی اور کلام جدید اور کلام ردی کو سمجھنے کے لیے بھی علم معانی پڑھنا ضروری ہے۔ جواہر البلاغہ کا جو پہلا حصہ ہے کہ جو علم معانی پر مشتمل ہے، اس حصے میں ہم جو کچھ پڑھیں گے وہ یہی ہے، یہ ایک خلاصہ ہے مکمل اس حصے کا، حصے اول کا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مقدمہ، جس میں ہم یہی کچھ پڑھیں گے جو اوپر ہم نے علم معانی کی تعارف کے عنوان سے بیان کیا کہ علم معانی کی تعریف کیا ہے، اسی طرح اس کا موضوع کیا ہے، واضح کون ہے، اور مثلا اس علم کے پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 9 ابواب ہیں، اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی ہر ایک باب سے متعلق، کیونکہ آپ جانتے ہیں علم معانی کا موضوع یہی ہے کہ ہم کلام عربی کی حالت و کیفیت کو جانیں۔ تو پہلے باب میں ہم خبر اور انشاء کے بارے میں جانیں گے کہ خبر کیا ہے اور انشاء کیا ہے، خبر کو کیوں وضع کیا گیا ہے، انشاء کو کیوں وضع کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے باب میں ہم مثلا انشاء کی حقیقت کو جانیں گے اور پھر اس کی مکمل تقسیم بندی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم مسند الیہ سے متعلق جانیں گے، اس کے بعد پھر ہم مسند کے بارے میں جانیں گے، یعنی مسند کے حالات، اور پھر مسند الیہ کے حالات، ان 2 چیزوں سے متعلق ہم جانیں گے۔ پھر اطلاق و تقیید کے بارے میں بحث ہوگی کہ کبھی جو ہے کلام مطلق ہوتا ہے تو کبھی مقید ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ پھر متعلقات فعل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فعل سے کلام میں متعلق ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، ان میں فصاحت و بلاغت کی کیا نکات پوشیدہ ہیں، تو اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پھر کسر سے متعلق گفتگو ہوگی، اسی طرح وصل، فصل، ایجاز، اتناب اور مساوات سے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور آخر میں ایک مختصر سا خاتمہ ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ لہٰذا یہ اس پہلے حصے کا ایک خلاصہ سمجھیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جاننا ہے الفاظ عربی یعنی کلام عربی کی حالت و کیفیت کو، اور یہ علم ہمیں یہی سکھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔